اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ یہ کلمہ اس طرح پڑھ لو: اللہ نور السماوات والارض، چہرہ چاند جیسا روشن ہوگا، لا علاج امراض سے نجات حاصل ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل آسان ہوگی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت سا وظیفہ ہے، سورۃ النور کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اسے آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اور آپ کو اس کی 8 فضیلتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اس طریقے سے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ 8 کی 8 فضیلتیں اللہ کریم آپ کی زندگی میں داخل کر دیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، انشاءاللہ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ آیت بہت عظیم ہے اور اس کے روحانی اثرات اللہ کی معرفت اور نور ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسی عظیم آیت پر گفتگو کر رہا ہوں جو دلوں کو روشن کرتی ہے، روحوں کو زندہ کرتی ہے اور انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے ہم قرآن مجید میں پاتے ہیں: اللہ نور السماوات والارض۔ اور ناظرین، اللہ کا نور کیا ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف روشنی ہے، بلکہ وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی دلوں کو روشن کرنے والا ہے، وہی اندھیروں میں راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ نور ایمان کا نور ہے، یقین کا نور ہے اور سچائی کا نور ہے۔ ہر انسان کے دل میں ایک چراغ ہوتا ہے، لیکن وہ چراغ جلتا کب ہے؟ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، سچائی کو اپناتا ہے، اور جب یہ چراغ جلتا ہے تو زندگی کے اندھیرے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت انسان کو دیتی کیا ہے؟ دل کا سکون، ذہنی اطمینان، اللہ کے قریب ہونے کا احساس۔ یاد رکھیے، یہ سب اسی وقت ملتا ہے جب نیت خالص ہو، عمل درست ہو، یقین کامل ہو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جادو نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دعا کرو۔ اسلام ہمیں حقیقت سکھاتا ہے، جادو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دعا کرو، کوشش کرو، صبر کرو، تب جا کر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہو، دل میں سکون ہو، تو 5 وقت کی نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ یہی اصل نور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نور تھی، آپ کا اخلاق نور تھا، آپ کی باتیں نور تھی، آپ کا کردار نور تھا، اور اگر ہم اس نور کو اپنائیں تو ہماری زندگی بھی روشن ہو سکتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج سے عہد کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ سے سچی محبت کریں گے اور اپنی زندگی کو نور سے بھرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ النور کی ایک آیت ہے: اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ بے شک جب ہمارے سامنے نور کا تصور کیا جاتا ہے، جب نور کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو اس سے مراد روشنی لی جاتی ہے، مگر اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ مشاہدے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی ذات نور ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کریم کو اللہ کریم کی صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روشن فرما دیتے ہیں، اس کے ظاہر کو بھی، اس کے باطن کو بھی اللہ کے نور سے اللہ تعالیٰ اس کو روشن فرما دیتے ہیں۔ اور راہ معرفت کی تلاش کرنے والوں کے لیے یہ بنیادی طور پر بڑا ہی کارآمد وظیفہ ہے، بہت ہی جمالی وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو جو اس صورت کے حوالے سے ہے، اللہ کریم آپ کو ایمان کا نور بھی حاصل کرواتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ آپ کی حد درجہ بندی، آپ کے اندر استقامت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی انشاءاللہ اسے پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے زندگی کے ہر معاملے میں اس کے حامی اور ناصر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی نام کو اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ناظرین یہ نور جو ہے وہ اللہ کا نام بھی ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض کہ اس کے اثرات آپ پر اس طرح سے واضح ہوتے ہیں۔ جب آپ سورۃ النور کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اثرات آپ پر اس طرح سے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ صاحب کشف بن جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں،
بزرگان دین کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم خود انسان کو چنتا ہے، نہ کہ انسان قرآن کریم کو چنتا ہے۔ قرآن کریم خود منتخب کرتا ہے کہ کون مجھے پڑھے گا، کس کی رہنمائی، کس کی ہدایت کا میں ذریعہ بننے والا ہوں۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم خود ہے جس نے آپ کو چنا ہے کہ مجھے کون پڑھے گا، اور خود اللہ کریم اس کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کا ذریعہ اسے بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس سورہ نور کو پڑھتے ہیں تو یہاں سے جہاں سے اللہ نور السماوات والارض کا جو عمل ہے بہت ہی مفید ہے، لہٰذا جو بھی اسے پڑھتا ہے سورۃ النور کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اثرات اس طرح سے ظاہر فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی آنکھ اللہ کریم کھول دیتے ہیں، اور جس جگہ بھی وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کشف ظاہر فرماتے ہیں۔ دعائے نور بھی ایک ہے، وہ بھی اس کے حوالے سے بہت سارے فضائل جو ذکر کیے گئے ہیں، اس میں بھی اللہ کریم کے تمام تر فضائل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نور کا ذکر ہے۔ تو اگر آپ اس سورہ نور کو پڑھنے کے بعد اس دعائے نور کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو رطب فرمایا جس میں گٹھلی نہیں تھی، اور فرمایا یہ اس درخت کا پھل ہے جو خداوند عالم نے میرے لیے بہشت میں لگایا ہے۔ ان چند کلمات کے سبب جو میرے پاس مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، جسے میں ہر صبح اور شام پڑھتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں تب تک کسی بھی قسم کی مرض میں مبتلا نہ ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ مدینہ سے 1000 بار یہ دعا تعلیم کی ہے۔ اس سب کو خدا تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی مرض سے شفا نصیب فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اثرات دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے کسی کی حقیقت دیکھنا چاہتا ہو، یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے احوال اس پر واضح ہوں کہ کس کاروبار میں اگر پیسہ لگا رہے ہیں تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، یا کس طرح کے معاملات اس کے ساتھ پیش آئیں گے، تو اللہ کریم اس پر وہ تمام کشف ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ناظرین، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس کا وظیفہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھتے ہی انسان پر اللہ کریم 8 نور روشن فرما دیتے ہیں، جن میں سے ایک نور کشف بھی ہے۔ اب یہ 8 نور کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کریم اس کے نور قلب یعنی اس کو دل کا نور عطا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نور ایمان یعنی اسے ایمان کا نور اللہ کریم عطا کرتے ہیں۔ پھر نور نفس یعنی اس کا نفس، اسے بھی اللہ کریم نور عطا فرماتے ہیں۔ پھر نور روح بھی اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ نور فہم، اس کو فہم اور عقل عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نور معرفت عطا فرماتے ہیں۔ نور سر اس کو عطا فرماتے ہیں، یعنی معرفت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ تمام تر چیزیں واضح فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور نور کشف اس انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم اس پر رزق کے دروازے بھی کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ کریم آسمان اور زمین کا نور ہے، اور جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی حسن و جمال والا بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اس کا دم کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے چہرے کو منور اور پرکشش بنا دیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ انسان کے چہرے پر تازگی، سکون اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی وہ حاجت بھی پورا فرما دیتے ہیں، آپ کے لیے ہر قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، بہت پریشان ہو شادی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کریم اس سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کھول دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اسے اچھا خاوند نصیب فرماتے ہیں۔ روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کریں کہ میرے پاک پروردگار مجھے اچھا اور نیک ساتھی عطا فرما۔ اسی طرح سے مرد حضرات بھی اگر اپنی کسی پریشانی کے لیے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاجات پوری فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں، دعائے نور بھی ہے، وہ بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ فضائل رکھتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ تمام تر فضائل ہیں۔ اگر آپ اس دعائے نور کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسانی زندگی خوشی اور غمی
صحت اور بیماری آسانی اور مشکل کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جسے مکمل سکون حاصل ہو۔ بیماریاں، مصیبتیں وہ حقیقتیں ہیں جن سے کسی انسان کو انکار ممکن نہیں ہے۔ اسلام ان تینوں کو نہ صرف زندگی کا حصہ مانتا ہے بلکہ انہیں آزمائش، تنبیہ، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بھی قرار دیتا ہے۔ بیماریاں آزمائش بھی، رحمت بھی۔ بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے مگر اسی کمزوری میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا دروازہ بھی کھولتی ہے۔ اسلام کے مطابق بیماری صرف سزا نہیں بلکہ اکثر گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف، بیماری، رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، غرور توڑتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت مند انسان اکثر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ بیمار دل سے دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے۔ اسلام علاج کی بھی تلقین کرتا ہے، کیونکہ بیماری کے ساتھ صبر اور دوا دونوں ضروری ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہیں۔ مصیبتیں انسان کی زندگی میں اچانک آتی ہیں، مثلاً مال کا نقصان، رشتوں کی جدائی، حادثات، ناکامیاں، خوف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مصیبت دراصل انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے۔ اکثر لوگ مصیبت کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، موت اختتام نہیں، آغاز ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی طاقت، دولت یا عقل اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اسلام میں موت کو فنا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی کہا گیا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچانک موت کا خوف انسان کو چونکا دیتا ہے، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اصل فکر اچھی تیاری ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بیماریاں، مصیبتیں اور موت تینوں کا مشترکہ پیغام، یہ تینوں انسان کو ایک ہی بات سکھاتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی ایمان اور عمل میں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہی نجات کا راستہ ہے۔ جو شخص بیماری میں شکر، مصیبت میں صبر اور موت کے ذکر سے اصلاح اختیار کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ ہماری ذمہ داری صحت میں شکر اور عبادت، بیماری میں صبر اور دعا، مصیبت میں توکل اور استقامت، موت سے پہلے توبہ اور اصلاح، یہی وہ رویہ ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت بظاہر خوفناک ضرور لگتی ہیں، مگر در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے، غرور چھوڑے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اور ناظرین، جو شخص اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے ہر تکلیف رحمت بن جاتی ہے اور موت خوف نہیں بلکہ ملاقات بن جاتی ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں صحت کے ساتھ بیماری، خوشی کے ساتھ غم اور زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ بیماری انسان کو کمزور ضرور کرتی ہے، مگر مومن کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
تو بھائیوں اور بہنوں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سناتا ہے۔ اور پھر موت کسی کے لیے نیا نہیں مگر ہر ایک کے لیے یقینی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت ایک دروازہ ہے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں داخل کر دیتی ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، نہ کہ صرف اس سے ڈریں۔ تو محترم ناظرین، عقل مند وہی ہے جو ان تینوں سے سبق لے۔ تو آئیے عہد کریں کہ صحت میں شکر کریں گے، بیماری میں صبر کریں گے، اور مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اور موت سے پہلے انشاءاللہ اپنے اعمال درست کریں گے۔ یاد رکھیے کہ انسانی زندگی میں خیر اور شر ہمیشہ سے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں نیکی، محبت اور امن ہے، وہیں حسد، بغض، دشمنی، نظر بد اور شیطانی وسوسے بھی موجود ہیں، اور ایسے میں ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے اہل خانہ بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں نہ صرف شر سے بچنے کا شعور دیتا ہے بلکہ اس سے حفاظت کے عملی طریقے بھی سکھاتا ہے۔ شر سے حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دل خوف اور بے چینی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بارہا اپنی پناہ میں آنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے حفاظت کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ اسی طرح نماز کی پابندی بھی شر سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو گناہوں، برے خیالات اور غلط اعمال سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کی تلاوت، صبح شام کے اذکار اور مسنون دعائیں انسان کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہیں، جس سے شیطانی اثرات اور برے ارادے رکھنے والے لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شر سے حفاظت کے لیے اخلاقی کردار بھی نہایت ضروری ہے۔ سچائی، صبر، درگزر اور حسن اخلاق انسان کو بہت سی دشمنیوں اور فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو شخص خود کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے دوسروں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شر سے مکمل حفاظت صرف اسی صورت ممکن ہے جب انسان ظاہری تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا بھی کرتا رہے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو ان باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ طریقہ جان لیجئے کہ آپ نے یہ آیت اور دعائے نور کو کس طرح پڑھنا ہے۔ سورۃ النور کو آپ پڑھیں گے اور آپ اس کی آیت پر اللہ نور السماوات والارض پر جب پہنچتے ہیں، یہ مکمل طور پر جو آیت ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اللہ آپ ہی آسمان اور زمین کا نور ہیں، میری زندگی کو منور فرمائیے۔ اور آپ نے یہاں پر اللہ نور السماوات والارض پر جب آنا ہے تب آپ نے دعائے نور پڑھنی ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وجعل لی نورا۔ اے اللہ، تو میرے دل میں نور بھر اور میری آنکھ میں نور کر، اور میرے کان میں نور کر، اور میرے دائیں طرف نور کر، اور میرے بائیں طرف نور کر، میرے اوپر نور کر، اور میرے نیچے نور کر، اور میرے آگے نور کر، اور میرے پیچھے نور کر، اور میرے لیے نور کر دے۔ ایک مرتبہ یہ دعائے نور پڑھنی ہے، اور جب مکمل صورت اور یہ دعا پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ
کے بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔